میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور ہمارے رب کا ہم سے مطالبہ ہر وقت شکر کا ہے۔ جہاں پر نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ عمومی طور پر انسان اپنے آپ کو ہر نعمت کا مستحق سمجھتا ہے۔ جہاں کہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ جل جلالہ ظالم نہیں ہے اور اللہ جل جلالہ ہر وقت اپنے بندوں پر احسان کرنے والے ہیں، لیکن کبھی کبھار کسی کے لیے بیماری مفید ہوتی ہے ہر لحاظ سے، تو اللہ پاک اس کو بیمار رکھتے ہیں، اور کسی کے لیے غربت مفید ہوتی ہے۔ باوجود بہت ہوشیار ہونے کے اور بہت بڑے خاندان والے ہونے کے اور بہت زیادہ علم والے اور سمجھدار ہونے کے، اللہ پاک اس کو غریب رکھتے ہیں اور اس کو پیسہ نہیں دیتے، تو اس کی غربت میں اس کے لیے خیر ہے۔ کبھی کبھار اللہ جل جلالہ بندے کو غمگین رکھتے ہیں اور خوشی کے بہت سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی وہ خوش نہیں رہتا، وہ غمگین رہتا ہے، تو اس کے غمگین رہنے میں اللہ پاک کی حکمت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا کوئی کام وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور یہ بات سمجھ میں تب آئے گی جب آدمی ماحول میں بیٹھے گا، اور جب آدمی کٹا رہے گا، دور رہے گا، اپنی چیزوں میں رہے گا، تو یہ باتیں اس کو نہیں ملیں گی۔ چاہے وہ موبائل سے سن لے، USB سے سن لے، تو جو اپنے ماحول کے اندر رہے گا اچھا سے اچھا بیان اس کو نفع نہیں دے گا جب تک ماحول میں آ کر کے ماحول میں نہیں بیٹھے گا۔ اور ماحول میں بیٹھنے کی برکت سے سادی سی بات بھی ہوگی وہ اس کے دل پہ لگے گی اور اس کی زندگی کا رخ اللہ پاک کی طرف ہو جائے گا۔ تو اللہ کا کرم ہے ہم سب پہ، ہمیں اللہ نے بنایا ہے مسلمان، اور نعمت اللہ کی طرف سے جب نعمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ بڑھ جاتا ہے۔ کتنے سارے لوگ کل کی بارش میں ان کو سر کے چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور ان کے لیے بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کے لیے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اللہ جل جلالہ نے ہمیں سر چھپانے کا انتظام کیا۔ کتنے سارے لوگ جو دن کی دیہڑی پہ کام کرتے ہیں، اگر ان کی دیہڑی نہیں لگی تو ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، ان کو کھانا نہیں ملتا، لیکن اللہ کا ہم پہ کتنا کرم ہے، اگر ہم کام نہ بھی کریں پھر بھی اللہ پاک ہمارے گھر کے چولہے کو بجھاتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے بجلی کا انتظام کیا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے ہاں رات کو اندھیرا رہا، 40 50 گھنٹے ان کے ہاں بجلی نہیں ہوتی۔ بجلی نہیں ہے تو پانی بھی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے تو پانی بھی نہیں ہے، چولہے نہیں جلتے لوگوں کے، سلنڈر کی گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ ہمارے لیے اللہ نے راحتوں کا انتظام کیا، تو کبھی کبھار آدمی کے دل میں یہ بات بہت زیادہ اٹکاوا پیدا کرتی ہے، اور آدمی کی بدبختی کے لیے وہی بات کافی ہے کہ آدمی اپنے کو نعمتوں کا مستحق سمجھے۔ یہ میرا حق ہے بھائی، میرے پاس دیکھو پیسے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ پیسہ اتنا بے قیمت چیز ہے، یہ پیسہ اور سونا اور یہ گولڈ اور یہ وائٹ جتنا ہے یہ اتنا بے قیمت ہے اللہ کے دربار میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت میں آدمی سونا لے کے نکلے گا اور شام ہو جائے گی، کوئی آدمی اس سے مفت میں سونا دے گا وہ، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے بھئی کل آتے تو میں لے لیتا، لیکن آج تو میرے پاس بہت پیسہ ہے اس لیے میں آپ سے سونا لینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ اتنا بے قیمت چیز ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جس چیز کا طالب بنتا ہے اللہ اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. بہت غور سے سننے کی بات ہے. آدمی جس چیز کا طالب بنتا ہے، طلب کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، وہ چیز اللہ اس کو دے دیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں پیسے کی طلب بڑھ جائے گی. ہر آدمی کہے گا مجھے پیسہ ملے، تو اللہ پاک پیسہ دے دیں گے اس کو. کیوں؟ اللہ جل جلالہ بندوں کی طلب پہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر ہدایت کی طلب کریں گے، یہ درخواست کریں گے اللہ سے، یا اللہ میری رات تہجد والی بنا دے. آپ مجھے عام نمازوں میں پہلی صف میں بلاتے ہیں، کتنا اچھا ہوگا یا اللہ 3:30 بجے میری آنکھ کھلے اور اے اللہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے 8 رکعت تہجد کی پڑھوں اور 1 سپارہ تلاوت کا کروں، اور اے اللہ میں آپ کو آپ کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کروں. 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں ہاتھ اٹھا کے آپ کے سامنے دعا مانگوں. کتنا اچھا ہوگا کہ میری زندگی کا جز بن جائے کہ یہ 4 کام اللہ کے رسول نے پوری زندگی رات کو کیے ہیں. اگر بیماری کی وجہ سے کسی رات نہیں اٹھ سکے تو چاشت کے وقت میں 12 رکعت پڑھ کر کے اس رات کی تلافی کرتے تھے، لیکن چھوڑا نہیں ہے آپ نے. تو یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ آدمی کو رات کا اٹھنا نصیب ہو جائے. رات کا اٹھنا، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے. ایک آدمی نیک آدمی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن پاؤں میں چپل ہی نہیں تھے اس کے. نیک آدمی تھا لیکن کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے. وہ ایک حکومت میں گیا، وہ دیکھا کہ لوگ گھوڑوں پہ دوڑ رہے ہیں. بھئی آپ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کا باز جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، ہم گھوڑے پہ دوڑ کر کے وہ باز کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہنے لگا کتنے بے وقوف ہیں یا اللہ، باز آسمان میں اڑنے کی چیز ہے، وہ زمین میں کہاں ملے گی؟ اور بہت ساری چیزیں وہاں کی اس حکومت کی بے وقوفوں والی دیکھی. سارے 1 نمبر کے بے وقوف تھے، لیکن پیسہ بہت تھا ان کے پاس اور قسم قسم نعمتیں بہت ساری تھیں. تو اس کے دل میں ایک وسوسہ آیا. دیکھیں وسوسوں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے. یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا آپ بھی تو انسان ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ایک شیطان ہے؟ فرمائے ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ نے میرے شیطان کو میرا تابعدار بنا دیا، باقی وسوسے سب پہ آئیں گے. تو وسوسہ آیا دل میں کہ یا اللہ میں تو نماز بھی نہیں چھوڑتا، میں تو گناہ بھی نہیں کرتا، اور دیکھو میرے تو چپل بھی نہیں، اور میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور یہ 1 نمبر کے بے وقوف، ان میں عقل نہیں ہے، آپ نے ان کو سب کچھ دیا ہے. وہیں پر ان کی آنکھ لگی. تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا، ان کی ساری دولت ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ کو جو رات کو اٹھنے کی توفیق ملی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اور رونے کی توفیق ملی ہے، یہ توفیق ہم تم سے چھین لیں گے. تو ایک دم اٹھے اور رونے لگے، کہنے لگے نہیں اللہ، مجھے تو جو راحت اس میں ہے وہ تو پیسوں میں کہاں راحت، دنیا کی چیزوں میں کہاں راحت ہے، اس میں تو غفلت بڑھے گی. صحابہ کرام ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت مصعب ابن عمیر سامنے سے گزرے، پانی دینا، مصعب ابن عمیر سامنے سے گزرے. یہ مصعب ابن عمیر کون ہے؟ یہ مصعب ابن عمیر حضور کے وہ لاڈلے ہیں. نوجوانی میں ہمارے نبی کے ہاتھوں بیعت ہوئے، اور کیسے پیسے والے تھے ان کے والد صاحب. 200 درہم 52.5 تولے چاندی، اس وقت 7-8 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے، 4-5 لاکھ تو ہے 1400 کچھ روپے تولا ہے.
200 52.5 تولے چاندی کے بقدر ان کا سوٹ سلتا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان سے خوشبو آتی تھی، آج بھی ہندوستان کی خوشبو مشہور ہے، وہ اس کے لیے والد صاحب خریدتے تھے۔ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، لائن بدل گئی، لائن بدل گئی تو باپ کو پتہ چلا، باپ نے کپڑے اتروا دیے، کہا کہ میرے پیسے کے کپڑے تو پہنتا ہے اور پھر میری بات نہیں مانے گا تو۔ ماں نے نکلتے وقت گھر سے ایک چادر دے دی، وہ چادر لپیٹ کے نکل گئے، لیکن مذہب کو نہیں چھوڑا۔ اور یہی مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ 1 سال کی تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ ساتھ میں کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی۔ یہ مصعب ابن عمیر ان کی انفرادی محنت کی برکت سے مدینہ منورہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا، اس لیے کہ حضور ابھی ہجرت نہیں کی تھی آپ نے، اور وہاں تو کوئی مسجد بھی نہیں۔ مدینہ میں جب حضور نہیں گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند لوگ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جا کر کے ٹھہرے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں، انہوں نے اپنے باغ میں ٹھہرایا۔ مسجد کہاں تھی؟ وہاں سے یہ دونوں جاتے تھے اور انصار کے گھروں کے اندر دعوت دیتے تھے۔ انصار کے کتنے بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے وہ مرتبہ بھی دیا، جب ان کی شہادت ہوئی سعد ابن معاذ، جب ان کی شہادت ہوئی تو عرش الہی آسمان میں ہلا۔ یہ ان کے کھاتے کے لوگ ہیں۔ عرش الہی ہلا، 70,000 فرشتے سعد ابن معاذ کے جنازے میں آئے۔ یہ سب مصعب ابن عمیر کا کھاتا۔ مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا۔ ادھر ان کا دل ٹوٹا ہوا کیونکہ گھر سے نکالا تھا اور غربت کے دن رات تھے۔ ایک دن ایسا ہوا جب آپ بھی آ گئے، سب چیزیں ہوئی، یہ سامنے سے گزرے۔ کون؟ مصعب ابن عمیر۔ یہ مصعب ابن عمیر سامنے سے گزرے تو اللہ کے رسول رونے لگے، فرمایا کیا شان تھی مصعب ابن عمیر کی، اور آج دیکھو اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ایسا وقت ضرور آئے گا، اس وقت تو تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک بہت بڑا تھال، لکڑی کا بنا ہوا بہت بڑا تھال، جس کو 10-12 لوگ اٹھاتے ہیں اور 20-25 لوگ دائیں بائیں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے۔ بکری کے گوشت کا اس کے اندر سرید ہوگی اور لوگ اس کو کھائیں گے۔ وہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا تھال آئے گا، ایک تھال ختم نہیں ہوگا دوسرا تھال آئے گا، کھانے پینے کی وسعت ہوگی، اور تمہارے پاس اتنے پیسے آئیں گے کہ بدن کے کپڑوں کے علاوہ تم اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کو کپڑے پہناؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تم اپنے پردے لگاتے ہیں نا ہم لوگ گھروں میں، پہلے تو دروازے اور کھڑکی کے سائز کے پردے ہوتے تھے، اب کہاں تک ہوتے ہیں؟ اب اوپر سے لے کر نیچے تک کپڑے ہوتے ہیں، اور اس پہ 2-3 تو استر ہوتے ہیں پیچھے۔ باہر کتنا موٹا کپڑا ہوتا ہے اور پردے کتنے مہنگے مہنگے لگتے ہیں۔ تم اپنے بدن کو تو کیا، اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کو کپڑے پہناؤ گے۔ اور ابھی تو تمہارا لباس اون کا ہے، پسینے والے کام کرتے ہو اس میں بدبو آتی ہے، ایسا موقع آئے گا تمہارا لباس نرم ہو جائے گا، تم نرم کپڑے اور مہنگے کپڑے پہنو گے، اور تمہارے کام تمہارے مزدور کریں گے۔ یہ جملے آپ نے فرمائے تو صحابہ نے کہا حضرت یہ تو زبردست دن ہوں گے، پھر تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوں گے، بس اس لیے کہ گھر کے کام مزدور کر رہے ہیں، ہم مزدوری سے بھی فارغ ہو گئے، اور جو ہے وہ کھانے پینے کی وسعت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، پھر تم عبادت نہیں کرو گے، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگاؤ گے۔
میرے اتنے اور اس کے اتنے. عبادت تو ابھی ہے جو تم کر رہے ہو. آدھی رات ایک جماعت ہوتی ہے, وہ چلی جاتی ہے, آدھی رات میں مسجد نبی میں اذان ہوتی تھی, اور پھر جو گھر جا چکے ہوتے تھے عشاء کے بعد وہ آدھی رات میں آتے تھے, اور صبح کی اذان پہ سارا مجمع ہوتا تھا. پورے مدینہ میں ایک بے نمازی بھی نہیں ہوتا تھا. اس وقت حالت اچھے ہیں, اس وقت حالت اچھے نہیں ہوں گے. تو جب نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, پھر آدمی خدا کو چھوڑ دیتا ہے, پھر قرآن سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. رمضان گزر چکا ہے, 14 شوال ہے آج ہماری, ہم دیکھ لیں اپنی حالت کو, ہمارے فرض نمازوں کا کیا حال بن گیا. کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے 29ویں شب میں قرآن ختم ہوا, اور 30ویں شب جمعے کا دن تھا, جمعے کا دن 30واں روزہ تھا, اس کے بعد سے اب تک ایمان کی کیا حالت ہے, اور قرآن کے ساتھ دوستی کا کیا عالم ہے. اور یہ جو بارش اور یہ کیفیت ہے, یہ رحمت کی بارشیں نہیں ہیں, یہ تو غصے کی بارشیں ہیں. رائمنڈ والے بیچارے, ساری دنیا سے لوگ جمع ہو گئے, اور ساری دنیا سے لوگ وہاں جوڑ میں گئے, اور مہینوں سے پنڈال بن رہا تھا, اور بس اسی دن جس دن عصر میں بیان شروع ہونا تھا, اور بس بارش ہو گئی, سارا پنڈال بھر گیا جی پانی سے. سوکھنے کا کوئی نام ہی نہیں, سوکھنے کا کوئی نام ہی نہیں. یہ رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی. آسمان کی رنگت کو دیکھتے ہیں لوگ, اور فضاؤں کی بدلتے ہوئے یہ جو نظارے ہیں, یہ فضاؤں کی تبدیلی کے جو نظارے ہیں, یہ رحمت کے نہیں ہیں. تو غصے کے ہیں سارے, اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اللہ سب کے, اس لیے کہ کافروں نے ذہن ایسا بنایا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو بس جیسے زلزلہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں بس زمین نے پلیٹیں بدل دی, بس کچھ بھی نہیں ہے. اور بس وہ فلانی جگہ سے ہوا اٹھی, بس وہ کراچی کے بندرگاہ سے گزرے گی اتنے گھنٹے کے رفتار سے, محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا, بس یہ ان کی رپورٹیں ہیں. آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ مسلمان ہیں. یہ جو بات سن رہے ہیں میری طرف, آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ہم کافروں کی ان باتوں سے اثر نہیں لیں گے, ہم تو آسمانی باتوں سے اثر لیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے, میں نے پوچھا حضرت یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا جب زمین کے اوپر لوگ بے حیائی کو بالکل حلال سمجھ کے کریں گے, اور کھلم کھلا بدکاری پہ ان کو افسوس نہیں ہوگا, اللہ کو آسمان میں غیرت آتی ہے, اور اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کو ہلا دو. تو یہ تو غصے کی باتیں ہیں ساری, کہ ایک جگہ بارش ہو گئی, اب نماز کا وقت, ختم قرآن کا وقت, اور جناب حالات خراب ہو گئے. فجر کی نماز کا وقت, کتنے ائمہ کرام وہ اپنی جگہوں پہ عید کی نماز کے لیے نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ عین نماز کے وقت میں موسم خراب ہو گیا, اور اس کے بعد بالکل ٹھیک. رات کیا حال تھا, رات 1:45-2 بجے کیا حال تھا, اور آسمان کی رنگت کیسی تھی, اور یہ آسمان کی گرج چمک کیسی تھی. یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے عبرت پکڑنے کے لیے ہیں. ہمارے رب قرآن پاک میں نقشوں کو بیان فرماتے ہیں, اور کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ لأولی الالباب. ان باتوں میں نشانیاں ہوتی ہیں, لیکن سمجھداروں کے لیے, احمقوں کے لیے نہیں, بے وقوفوں کے لیے نہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. آنکھوں والوں کے لیے, جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں ان چیزوں میں. اس لیے رائمنڈ کے ممبر سے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر پورے مجمع کو کہتے تھے کہ اپنے گھروں میں بھی اور خود اپنی ذات سے بھی روزانہ معمول بناؤ آیت کریمہ 300 دفعہ, اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. چھوٹی سی نبی کی دعا ہے
یا اللہ ہم آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ساری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ان چیزوں کو دوسرے ممالک کی طرف منسوب نہ کریں۔ ایمان والا وہ چیزوں کو اپنی ذات میں دیکھتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں جب فرد کی اصلاح ہوگی تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ جب فرد کی اصلاح ہوگی تو افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ بات سب کے لیے ہے لیکن افراد کے لیے ہے۔ سب سے پہلے میرے لیے ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنا قبلہ ٹھیک کروں، میں اپنے آپ کو نظروں کی حفاظت کے اوپر پابند کروں، میں اپنے آپ کو زبان کی حفاظت پہ پابند کروں، میں اپنے آپ کو کانوں کی حفاظت پہ پابند کروں۔ یہ زبان، آنکھیں اور کان جب ان کی حفاظت اللہ کی نافرمانی سے ہوگی تو یہ دل جو اندر چھپا ہوا ہے یہ خود بخود محفوظ ہوگا۔ لیکن جب یہ اعضاء جو ظاہری اعضاء ہیں جب یہ فری ہو جاتے ہیں اور جب یہ آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو قدرتی سپرنگ ہے، جب روحانی سپرنگ ان کی ڈھیلی ہو جاتی ہے، قدرتی اور روحانی سپرنگ کیا؟ آپ دیکھیں، آپ یوں آنکھیں آپ نے کھولی ہوئی ہیں، اگر آپ انگلی یوں کریں گے تو یہ خود بند ہو جائے گی، حالانکہ ارادہ نہیں ہے آپ کا، لیکن دیکھیں خود بند ہو رہی ہے۔ یہ قدرتی سپرنگ ہے اس کے اندر کہ یہ آنکھ بند ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک روحانی سپرنگ ہے جو خدا کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہر بد نظری سے بچائے۔ تو اس لیے یہ روحانی سپرنگ ہماری سب کی ڈھیلی ہو گئی اور ہم میں سے ہر ایک مستقل بنیادوں پر خدا کی نافرمانی کر رہا۔ ایک آدمی بد نظری کا عادی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں وہ رات گزارے اللہ اس کو تہجد کی توفیق نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے اٹھنا اور اللہ کے سامنے اکیلے میں مانگنا یہ تو دوست کو توفیق ملتی ہے، یہ تو دوست کو توفیق ملتی ہے۔ جو خدا کا دشمن ہے اس کو کہاں توفیق ملے گی؟ اس کو تو توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور بار بار حکم دے رہے۔ یہ جو شروع پارے سے لے کر آخری پارے تک پچھلے اقوام کے جو قصے سنائے ہیں یہ قصے صرف نہیں ہیں، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، سمجھداروں کے لیے ان قصوں میں عبرت کا سامان ہے کہ اپنی حفاظت کرو، کیونکہ یہ امت ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے اس میں مسلمان کا بہت کلیدی اور اہم کردار ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو نظام سے باہر نہ سمجھے۔ کافر کے اوپر اللہ فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ تو اللہ مسلمان پہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو اس وقت محنت ہے وہ مسلمانوں پہ محنت ہے کہ مسلمان دیندار بنے، مسلمان مسجد والے بنے، مسلمان توبے والے بنے، مسلمان گناہوں سے بچیں اور مسلمانوں کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف ان کے دل میں آ جائے، تب جا کر کے اللہ نظام عالم کو ٹھیک کریں گے۔ آدمی جب خود درست ہوتا ہے تو اللہ پاک اطراف میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ خود حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرات کہتے ہیں ہم سے کوئی ادھر ادھر کی کوئی چیز ہو جاتی تھی، ہم جب گھوڑے کے پاس جاتے تھے گھوڑا ہمیں لات مارتا تھا، ہم اپنی نافرمانی کا اثر اپنے گھوڑے میں دیکھتے تھے، اب جب ہم توبہ کرتے تھے ہمارا گھوڑا ہمارا تابعدار ہو جاتا تھا۔ یہ دنیا کے اندر یہ پنکھا کہیں گے تو بجلی سے چلتا ہے، نہیں، یہ بجلی سے چلتا ہے لیکن میری روحانیت کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں جی میرے پاس پش سٹارٹ گاڑی ہے اور بالکل صحیح ہے، لیکن میری نافرمانی کا اثر میری گاڑی پر بھی ہوگا، چاہے وہ 0 میٹر گاڑی ہو۔ میری نافرمانی کا اثر میری بیوی پر پڑے گا، میری نافرمانی کا اثر میرے گاہک پر پڑے گا، میری نافرمانی کا اثر میرے مزدوروں پر پڑے گا، میری نافرمانی کا اثر ہر چیز پہ پڑے گا، جن چیزوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں، خدا آج بھی ہے
وہ زندہ ہے، وہ تابندہ ہے اور اپنی طاقت کے ساتھ ہے، اس لیے وہ اللہ ہم سب کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، رات عشاء کے بعد سونے کا حکم، ہم موبائل سے ہی 3 بجے فارغ ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ جب آپ 3 بجے سوئیں گے تو آپ 5 بجے 6 بجے کیسے اٹھیں گے؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہی۔ صحت کا راز رات کے اول حصے میں سونے کا ہے۔ رات کا اول حصہ جس کا سونے میں گزرے گا، 12-1 کے بعد اٹھ کر کے آپ خود محسوس کریں گے ہمارے صحت میں اللہ پاک نے بدن میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ آج اس بدن کو برباد کرنے کے اندر روح، بدن برباد ہوا تو روح بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے سب چیزیں ہم سب کے اختیار میں ہیں۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے اوپر کے سربراہ، تمہارے جیسے اعمال تمہارے اوپر کے سربراہ ویسے ہی ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا؟ بادشاہوں کو گالیاں مت دیا کرو، حکومتوں پہ تبصرے مت کیا کرو، اس لیے کہ بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی کے زبانی نبی کے زبانی، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، اور جب تم نیک بنو گے تو بادشاہوں کے دل میں تمہاری طرف متوجہ کر دوں گا، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کریں گے، اور جب تم نافرمانی اختیار کرو گے میں بادشاہوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دوں گا، اور پھر وہ تمہیں سزا دیں گے۔ اس لیے بادشاہوں کی طرف متوجہ مت ہونا، اپنے عملوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میری درخواست ہے سارے مجمع سے، ایک تو سب نیت کریں ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں گے اور اس کی دعوت دیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے، گھر میں سارے لوگ، میرے دکان کا سارا مجمع، میرے جہاں جہاں میں کام کرتا ہوں میرے سارے کام کرنے والے، ان میں سے کوئی بے نمازی نہ ہو، میری بیوی بے نمازی نہ ہو۔ ہمارے ہاں مسجد علی میں اور بلکہ ہر جگہ پہ بچوں کو روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ ایک بچہ ملا 7 سال اس کی عمر، کہا میں نے پچھلے سال 20 روزے رکھے تھے، اس سال سارے روزے رکھے۔ 7 سال کا بچہ سارے روزے رکھے، اور اسی طرح اور بہت سارے بچے نظر آتے ہیں، لیکن ان بچوں کو روزہ رکھواتے بھی ہیں اور اس کو داد بھی ملتی ہے، تو بچے کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ روزہ رکھنے میں اور زیادہ ہمت دکھاتا ہے۔ لیکن انہی بچوں پر اگر نمازوں کی محنت ہوئی تو یہ بچے پکے نمازی بنیں گے۔ تو جس طرح روزوں کی مشق ہم کراتے ہیں، ایسے ہی اپنے گھروں میں کس کی مشق کرائیں گے؟ نمازوں کی۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں، اور اللہ پاک دیکھیں گے نظام کیسے بدلتے ہیں۔ اور آیت کریمہ یہ آج سے اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ اس کی برکات دیکھیں گے، اس کے بعد اللہ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ برکتیں اس کی ایک نہیں ہیں، آیت کریمہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن آج سے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، آیت کریمہ 300 دفعہ، اور یہ جو دعا بتائی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بدن سے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بیت ہو جاؤ بیت ہو جاؤ، تصوف کہتے ہیں اس کو، فرماتے ہیں حاصل تصوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تھوڑا سا، وہ چھوٹی سی بات جو تصوف کا حاصل ہے، ہر وہ نیکی جس میں سستی پیدا ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے، اس سستی کا مقابلہ کر کے نیکی کرنے کی کوشش کرو، اور گناہ کا تقاضا پیدا ہو، گناہ کرنا ہے، فرمایا اس تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ مت کرو۔ نیکی میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے نیکی کرو، گناہ کی خواہش ہو تو گناہ کا خواہش کا مقابلہ کر کے گناہ مت کرو۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کو تصوف حاصل ہو گیا۔ ہاں، جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کو تصوف حاصل ہو گیا۔ لمبے چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سی بات، گناہ نہ کرنا اور نیکیوں میں لگنا، یہ اپنی زندگی کا مزاج بنائے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔